بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفین اس جگہ کا نام ہے جو دریائے فرات کے پاس برقہ اور بالز کے درمیان واقع ہے۔ اسی جگہ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام اور معاویہ ابن ابو سفیان کے درمیان جنگ ہوئی۔ جس طرح جنگ جمل میں حضرت عائشہ نے لوگوں کو حضرت امام علی علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کیا، اسی طرح عثمان ابن عفان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے معاویہ نے بھی حضرت امام علی علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا۔ جنگ جمل کے بعد امام علی علیہ السلام کے شام پہ مقرر کیے ہوئے حاکم سہل ابن حنیف نے کوفہ آ کر امام علیہ السلام کو خبر دی کہ معاویہ نے اعلان بغاوت کر دیا ہے اور عثمان کی کٹی ہوئی انگلیاں اور کرتا دکھا دکھا کر لوگوں کو اپنا ساتھی بنا رہا ہے، اور حالت اس طرح سے ہو چکی ہے کہ لوگوں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک عثمان کے قتل کا انتقام نہیں لیا جاتا ہم نرم بستر پر نہیں سوئیں گے اور ٹھنڈا پانی نہیں پئیں گے۔ عمرو عاص بھی شام پہنچ چکا تھا جو معاویہ کو مدد دے رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے معاویہ کو ایک خط مدینے سے اور دوسرا خط کوفہ سے ارسال کر کے دعوت بیعت دی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ معاویہ جو لشکر کو جمع کرنے میں مصروف تھا 1,20,000 افراد کا لشکر لے کر مقام صفین پر جا پہنچا۔ حضرت امام علی علیہ السلام بھی سن 36 ہجری شوال کے مہینے میں نکھیلا اور مدائن سے ہوتے ہوئے مقام رقہ میں جا پہنچے۔ امام علیہ السلام کے لشکر کی تعداد 90,000 تھی۔ راستے میں لشکر شدید پیاسا ہو گیا تو امام علی علیہ السلام نے زمین سے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا جو نبی یا اس کے وصی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ یہ منظر وہاں سے ایک راہب عیسائی دیکھ رہا تھا جو حضرت امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا۔ امام علیہ السلام نے لشکر کو 7 حصوں میں تقسیم کیا اور معاویہ نے بھی اپنے لشکر کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مقام رقہ سے روانہ ہو کر دریائے فرات عبور کیا۔ جب امام علی علیہ السلام کا لشکر صفین کے میدان میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ معاویہ نے گھاٹ پر قبضہ کر لیا ہے اور امام علیہ السلام کے لشکر پر پانی بند کر دیا ہے۔ مولا نے کئی افراد بھیجے اور پانی کی بندش ختم کرنے کا کہا، مگر معاویہ نے عمل نہ کیا۔ بالآخر امام علیہ السلام کے لشکر نے زبردست حملہ کر کے گھاٹ چھین لیا۔ گھاٹ پر قبضے کے لیے حضرت حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام نے کمال کی بہادری دکھائی۔ بس مولا امام علی علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ پانی کسی کے لیے بھی بند نہیں ہے۔ مولا امام علی علیہ السلام معاویہ کو بار بار دعوت مصالحت دیتے رہے، لیکن معاویہ جو بغض علی میں جل بھن رہا تھا اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر کار ذی الحج کے مہینے میں لڑائی شروع ہوئی اور انفرادی طور پر یہ لڑائی 7 مہینے تک جاری رہی۔ محرم سن 37 ہجری میں جنگ بند رہی اور 1 صفر سے جنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ اسی طرح 4 مہینے تک چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہیں جن میں معاویہ کے 65,000 آدمی مارے گئے اور مولا کو کم نقصان ہوا۔ امام علی علیہ السلام اپنی روایتی بہادری سے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتے تھے۔ لڑائی کے دوران جب امام علی علیہ السلام کی نظر عمرو بن عاص پر پڑی تو امام اپنی سواری پر عمرو بن عاص کی جانب بڑھے۔ جیسے ہی عمرو بن عاص نے مولا کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو اپنے کپڑے اتار دیے اور لشکر کے سامنے برہنہ ہو گیا۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا اور عمرو بن عاص بھاگ گیا۔ 1 صفر سے 7 دن تک یہ جنگ جاری رہی۔ جنگ کے ایام بڑھنے لگے تو لوگوں نے معاویہ سے کہا کہ تم خود علی کے مقابلے میں کیوں نہیں نکلتے، لیکن معاویہ چھپ کر اپنے خیمے میں بیٹھا رہتا۔ ایک دن جنگ کے دوران امام علی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا۔
اے جگر خوارا کے بیٹے، کیوں مسلمانوں کو کٹوا رہا ہے؟ تو خود سامنے آ جا تاکہ ہم دونوں آپس میں فیصلہ کن جنگ کر لیں۔ لیکن معاویہ نہ مانا۔ اس جنگ میں 90 لڑائیاں ہوئیں اور 110 دن تک صفین میں قیام جاری رہا۔ معاویہ کے 90,000 اور امام علی علیہ السلام کے 20,000 سپاہی مارے گئے، اور 13 صفر سن 37 ہجری کو اس فیصلے پر جنگ بند ہو گئی کہ معاویہ اور امام علی علیہ السلام کے درمیان 2 حاکم فیصلہ کریں گے، جو کہ ایک حاکم معاویہ کی طرف سے جبکہ دوسرا حاکم امام کی طرف سے ہوگا۔ اسی جنگ میں معاویہ کے چاپلوس سپاہیوں کے ہاتھوں صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی، جس سے امام علی علیہ السلام کو شدید رنج کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمار کی شہادت کے بعد مولا علی نے 12,000 افراد سمیت ایک زبردست حملہ کیا اور دشمنوں کی صفیں الٹ دیں، اور امام علیہ السلام کے صحابی حضرت مالک اشتر نے بھی زبردست حملے کیے۔ امام علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت حسن علیہ السلام لشکر کو چیر دیتے اور اتنے دلیری سے جنگ کر رہے تھے کہ لشکر میں قیامت برپا ہو گئی۔ معاویہ کے بڑے بڑے پہلوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام زبردست حملے کرتے جاتے، آپ ایک ایک حملے سے دشمنوں کی گردنیں اڑاتے جاتے۔ امام علیہ السلام کے بیٹے حضرت عباس بھی جنگ میں ماہر تھے۔ حضرت عباس ابن علی نے میدان جنگ میں ایسے ایسے حملے کیے کہ آپ کا دبدبہ دشمنوں کے دل میں بیٹھ گیا۔ امام علی علیہ السلام اور معاویہ کے مابین یہ جنگ انتہائی تیزی سے جاری تھی، یہاں تک کہ ساری رات جنگ میں گزر گئی۔ معاویہ کے 900 آدمی امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور دوسرے دن کے دوپہر تک یہ جنگ جاری رہی۔ مالک اشتر معاویہ کے خیمے تک جا پہنچے، بس مالک اشتر ننگی تلوار لیے معاویہ کی طرف آ رہے تھے۔ جب یہ منظر عمر و عاص نے دیکھا تو 500 قرآن نیزوں پر سوار کرا دیے اور آوازیں دیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ قرآن موجود ہے۔ بس جو لوگ معاویہ سے رشوت کھا چکے تھے فوراً تائید کے لیے تیار ہو گئے، اور اشعث ابن قیس اور زید ابن نمیر نے لوگوں کو اس قدر ورگلایا کہ لوگ وہی کچھ کرنے پر آمادہ ہو گئے جو عثمان کے ساتھ کر چکے تھے۔ لہٰذا مجبور ہو کر حضرت مالک اشتر نے قدم پیچھے کر دیے۔ معاویہ بھاگنے کا منصوبہ بنا رہا تھا، لیکن یقینی فتح لشکر کے جوش اور نافرمانی کی بدولت مولا کے ہاتھوں سے چھین لی گئی۔ نیزوں پر چڑھے قرآن پاک کو دیکھ کر مولا امام علی علیہ السلام کی فوج دھوکہ کھا گئی۔ ناچار مولا امام علی علیہ السلام کو جنگ بند کرنا پڑی۔ بالآخر عوام نے معاویہ کی طرف سے اس کا نمائندہ عمر بن عاص اور امام علیہ السلام کی طرف سے ان کی مرضی کے خلاف ابو موسیٰ اشعری کو حاکم بنایا گیا، اور ان دونوں حکیمین کو ماہ رمضان میں فیصلہ سنانے کا حکم دیا گیا۔ ابو موسیٰ منبر پر آیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں علی کو خلافت سے معزول کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اتر آیا اور کہا کہ میں ابو موسیٰ اشعری کی تائید کرتا ہوں اور علی کو خلافت سے ہٹا کر معاویہ ابن ابو سفیان کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں، حالانکہ عمر و عاص کو بھی معاویہ کو خلافت سے معزول کرنا تھا۔ یہ سن کر ابو موسیٰ سخت حیران اور خفا ہوا اور مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ بس امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر اپنی طرفداروں سے فرمایا، میں نہ کہتا تھا کہ دشمن فریب دینے کی فکر میں ہے۔ امیر المومنین مولائے کائنات امام علی علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری کا نواں پارٹ تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح سے مجھے سپورٹ کریں۔ اہل بیت راہ نجات سے شہباز حیدر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد